الحمد للہ الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج کی اس محفل مبارکہ کا اہتمام ہے۔ کچھ دوست یہاں سے میرے پاس تشریف لائے اور یہ پروگرام طے ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو عقیدے کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ باہر جو بچے ہیں، کوئی ایک بڑا دوست نیچے نہ رکھیں جی، اٹھا لیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بچوں کو بس ایک دوست خاموش کرا دیں اور میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب قریش مکہ نے پوچھا تھا، حضور کے قریبیوں نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ باقیوں کو میرے حبیب نے معجزات دکھائے، اور جب اپنوں نے پوچھا تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، تمہارے بیچ عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ سارے دوست پلیز بیٹھ جاؤ اپنی جگہ تے، جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ جڑے باہر دوست کھڑے نے، باہر بیٹھنے دی جگہ ہے وے، پلیز بیٹھ جاؤ۔ اے جڑے دوست انجمن دے باہر نے، انہاں نوں اے دوستاں نوں بٹھا دو، باہر ہی بٹھا دیو، بیٹھ جاؤ مہربانی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیرت اور کردار کو
اپنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 40 سالہ حیات مبارکہ کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. فرمایا تمہارے بیچ وقت گزارا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شان حضور کو یہ فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک ہوتا ہے کسی بندے کا اچھی بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بات اچھی ترین کرنا. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا یہ کمال ہے کہ جتنی اچھی بات میرے کریم نے کر دی ہے اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا ایک معنی ہمارے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ حد ہے، یعنی اس سے مزید اچھی بات کو شخص دنیا میں معاذ اللہ تلاش کرنا چاہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے. وہ حد ہے جو سرکار نے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ ذرا انداز دیکھیں کتنا سادہ ہے لیکن اس میں پنہا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے. آپ مہربانی کریں، اب میری بات پہ غور فرمائیں. موبائل اللہ آپ کو زیادہ دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی ڈال لینا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی. اور پھر اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہو تو ساری توجہ نہیں اس پہ لگانی چاہیے. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. اس سے دائیں بائیں بیٹھے دوست کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں. غور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھتے ہو نا، یعنی تم نے آئیڈیل بنا لیا ہے، تم سمجھتے ہو یہ بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے اپنے تفکرات میں، تو فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور پھر فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو یاد رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاقی قدریں ہمیں عطا فرمائیں، وہ سوچ و بچار کے تعلق سے ہوں یا افکار و نظریات کے تعلق سے ہوں یا کردار و عمل کے حوالے سے، جس پہلو سے بھی آپ اس کو لیں گے آپ کو ایک امتیازی شان رسول پاک کی ذات میں نظر آئے گی. حضور نے بڑے معجزات دکھائے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے. سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام صاحب معراج کہلائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا گیا. یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھے. یہ ساری باتیں دنیا نے کیں اور کی جانی بھی چاہیے تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو حضور کی شان لوگوں کے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ حضور سید الرسول ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں، رسولوں کا امام ہونا، انبیاء کا امام ہونا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دست بستہ وہ پیچھے کھڑے ہیں، سلطنت جو پہلے کر گئے تھے. پیچھے کھڑے ہیں سارے. بہت بڑی شانیں حضور کے زمانے میں معروف ہوئیں، اور ابھی تو بہت سارے پردے ایسے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ساری باتوں تک ہماری رسائی نہیں. ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق حضور کی شان کے موتی تلاش کرتا اور بیان کر دیتا ہے. پوری چیزوں تک تو لوگوں کی رسائی نہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں گے. ساری شانیں حضور کے زمانے میں آئیں، بیان کی گئیں، لیکن جو حضور کی عظمت اور شان سب سے پہلے جس کا لوگوں نے ذکر کیا وہ ہے نبی پاک کا صادق اور امین ہونا. سب سے پہلے جس نام سے میرے رسول پاک کو لوگوں نے یاد کیا، سچے بڑھیں، دیانتدار بڑھیں. حضور کے قول کے اندر اس قدر زیادہ ستھرائی کہ بیگانے بھی غیر بھی اس کے معترف ہوتے. ہمارے معاشرے میں، خیر پاکستان میں تو جو آئین ہے نا، جو چھپا ہوا ہمیں ملتا ہے، اس کے اندر تو سرے سے جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں. یعنی آپ مقدمہ نہیں کرا سکتے جا کے کہ اس بندے نے میرے ساتھ 15 جھوٹ بولے ہیں، اس کا کیس ہی نہیں ہوتا. وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے اس نے کوئی مال دبایا تو بتائیں، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی زخم ہے تو دکھائیں. اس کو دیکھ کے پرچہ کاٹ دیتے ہیں. جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں. اور اتنا عام ہے یہ جھوٹ
کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بڑی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں اور ان کے جو بڑے لیڈران آپ کو نظر آتے ہیں وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ ان سے بات کریں تو وہ بڑے سادگی میں یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو سیاسی بیان تھا جو میں نے بات کی تھی۔ یعنی جھوٹ کے تعلق سے، بددیانتی کے تعلق سے آپ بات کریں تو ہماری الا ماشاءاللہ سیاسی جماعتوں کے اندر انہوں نے ایک لمبا عرصہ یہاں حکومتیں کیں، ان کے ہاں یہ کوئی بہت بڑا عیب ہی نہیں۔ یعنی MNA کا جو امیدوار ہوتا ہے اس نے ایک بڑے حلقے کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، چھوٹا حلقہ نہیں ہوتا۔ اور پھر قومی اسمبلی آپ کی وہ ہے جس کے اندر جا کر کے اس شخص نے قانون سازی کرنی، یعنی اپنا ووٹ دینا ہے دیانتداری کے ساتھ، اور ملک کا ایک سربراہ اس نے چننا ہے، اور جس آدمی نے اس کا اپنی جیب سے الیکشن کا بہت سارا خرچہ کیا ہے، فلیکسیں بنوائی ہیں، اور اپنی جیب پہ اس نے سٹیکر بھی اس کی فوٹو کا لگایا ہوا ہے، تو جب وہ MNA کا تقریر کر رہا ہے امیدوار صاحب، تو اس کا وہ خاص چہیتا سپورٹر ووٹر بھی باہر کھڑا ہے پنڈال سے، تو کسی نے پوچھ لیا صاحب وہ آپ کا لیڈر اندر تقریر کر رہا ہے تو سن نہیں رہے؟ تو کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں، جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ یعنی جس قوم کے اندر اس تیزی کے ساتھ صلاحیت کر جائے جھوٹ، کبھی یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ملک سے باہر یہ جب ویزے لیتے ہیں تو جو کچھ ان سے کہلوایا جاتا ہے اور جو کچھ وہاں لکھا جاتا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ جو کچھ ایجنٹوں کے کہنے پر لوگ خانوں میں درج کرتے ہیں، وہ ایک خوفناک کیفیت، خوفناک۔ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ دنیا داری آخر کتنی کو ہے۔ کسی شخص کو اگر 55 سال کی عمر میں یورپ کی نیشنلٹی مل بھی گئی، اتنے سال وہاں پکا رہنے کے بعد، تو جی کتنا سکے گا؟ پیچھے اس کے پاس بچا کیا؟ سچائی اتنا بڑا حسن ہے، اتنا بڑا وقار ہے، آپ با اعتماد رہتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے نا جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ آپ اپنی دنیا تھوڑی بسائیں، آپ اپنے تعلقات تھوڑے رکھیں، لیکن جتنا کچھ ہو وہ سچ ہو، وہ دیانت پر مبنی ہو۔ چار موبائل رکھ کے اگر آپ کسی کو کوئی کہانی سنائیں گے، کسی کو کوئی کہانی، تو زمانے میں عدم اعتماد ہو جائے گا۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ ہمارے زمانے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اعتماد ہے۔ بیوی خاموں سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دیا کر پر میرے ساتھ سچ بولا کر۔ اگر تو نے بتایا کہ میں سیالکوٹ جا رہا ہوں تو مہربانی کرنا گجرات نہ جانا، وہیں جانا جو بتا کے نکلے۔ اماں کہتی ہے بیٹے سے کہ پتر تو سچ بول، کھری بات کر۔ آپ اپنے دھارائے کار کے اندر، اپنے احباب کے اندر جب سچ کو لے آئیں تو لمبے چوڑے تحفے دینے سے وہ ربط نہیں بڑھے گا جو آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد ہو جائے گا، اس کے ساتھ جو ربط بڑھے گا۔ آپ غور کریں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد خود روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی کے پاس کچھ مسلمان پہنچے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبریں گئیں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، تو نجاشی نے کہا کہ میں نے ان کی بھی کچھ باتیں مسلمانوں کی بھی سنی ہیں اور کفار کی بھی سنی ہیں، لیکن میں سیانہ آدمی ہوں، بلا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کوئی وزادار آدمی قبیلے کا۔ آج کل تو لوگ وزادار لوگوں سے ویسے بھی گواہیاں نہیں لیتے، گواہیاں ان سے لی جاتی ہیں جو ہمارے حق میں بولیں، ہماری مرضی کے مطابق بات کریں، ان سے گواہی لے لی جاتی ہے۔ الا ماشاء، فرمانے لگے کہ نجاشی کہتا ہے کہ میں کوئی وزادار آدمی قبیلے کا بڑا سیاںہ بندہ لاؤ، اس سے پوچھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بابت۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میں گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے حبشہ، مجھے بلا لیا، میں نجاشی کے سامنے گیا، چونکہ میں ان دنوں مخالف تھا، اور انسان جب کسی کا مخالف ہوتا ہے تو وہ خامیاں اس طرح بیان کرتا ہے کہ خوبیاں ساری چھپا جاتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر وہ خوبیوں پہ پیر رکھ کے گزرتا ہے، صرف خامیوں پہ پیر رکھ کے گزرتا ہے، صرف خوبیاں ہی بیان کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے نجاشی نے بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے درجنوں سوالات پوچھے۔ کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں یہ طویل حدیث آپ کو ملے گی، کثیر سوالات۔ میں جواب دیتا رہا، اور چونکہ میں مخالف تھا تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خلاف ہی سارے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس نے آخری سوال پوچھا، غور کرنا جوانوں، غور کرنا۔
آخری سوال پوچھا نجاشی نے، کہنے لگا کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں نے کہا کہ کہہ دوں، پھر سوچا کہ پہلے تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں یہ بات کروں جو غلط ہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہو سکتا ہے یہ کہوں کہ وہ جادوگر ہیں معاذ اللہ تو شاید کوئی مان جائے، میں کہوں کہ وہ شاعر ہیں معاذ اللہ تو شاید کوئی مان جائے، لیکن مدینے والے رسول نے کبھی جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے، آپ میری بات کو سمجھیں، میں کہتا ہوں ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں صادق اور امین اسمبلی کے ممبران ڈھونڈیں چراغ لے کے تو شاید نہ ملیں، چراغ لے کے شاید ڈھونڈے تو نہ ملیں، اتنا خستہ حالی، اتنی بری حالت، لیکن یہاں منظر کیا ہے؟ کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بظاہر مخالفت کرنے والے لوگ، یہ میں کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مانے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا، تو نجاشی نے پھر بات دہرائی، کہنے لگے سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے خاموشی کو توڑا اور سناٹے کے بعد میں نے کہا بادشاہ دیکھو، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہوتے ہیں، میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے انہیں دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا اور چچا کی باہوں میں بھی دیکھا، میں نے ان کا سیدہ ختیجہ سے نکاح ہوتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے کانوں پہ جو بال سیاہ تھے ان کن پٹیوں میں نے سفید نورانی بال آتے بھی دیکھے، میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، میرے بھتیجے ہیں، اختلاف بھی میرا موجود ہے، پر کیا تمہیں بتاؤں اس کریم محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے، کبھی کوئی ایسی بات جس کی کبھی وضاحت دینا پڑے یا کبھی بات جو خلاف واقعہ ہو، یہ کبھی نہیں نکلی حضور کی زبان سے۔ کہتے ہیں اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، پھر چادر زمین سے اٹھا کے کندھوں پہ رکھی، وہ چلنے لگا، میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا بادشاہ اتنے سوال کیے، اتنے جواب لیے، اتنا لمبا انٹرویو کیا، میاں آپ جا رہے ہو، کچھ رزلٹ بھی تو اناؤنس کرو نا، کوئی نتیجہ بھی تو بتاؤ، کیا نکلا کچھ بتاؤ۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا، رزلٹ تو آ گیا ہے، بات تو سامنے آ گئی، کا کیا مانا؟ تو کہنے لگے مانا یہ ہے میاں کہ جس بندے نے 40 سال میں کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ یہ والا جھوٹ وہ کیوں بولیں گے؟ لہذا جا کے تو وہ اپنی دل سے پوچھ، اور میں بھی اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں وہ دعوت بہرحال سچی ہے، وہ دعوت بہرحال کھری۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن بنیادوں پر دین کی خوبصورت عمارت ہمیں عطا فرمائی ان میں سچائی ہے، ان میں حسن ہے۔ دنیا کا بہت بڑا آدمی جس نے لبرل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، دنیا دار ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، بہت بڑا مالدار ہے، جب کبھی وہ رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتا ہے اور اپنے لحاف میں اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور 2 منٹ کے لیے وہ دائیں، ہم نا بہت سارا کام لوگ راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو مرتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکا، جیے بھی دوسروں کے لیے، کھایا بھی دوسروں کے لیے، اٹھے بیٹھے بھی دوسروں کے لیے۔ بہت بڑا آدمی بھی جب لحاف میں منہ چھپاتا ہے اور اپنے لیے غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے سچ وہی ہے جو مدینے والے نے فرمایا، مجھے لوٹ آنا چاہیے، مجھے دین کی طرف رغبت کرنی چاہیے، حقیقت وہی ہے جو حضور نے بیان کر دی۔ جب آپ کا مزاج سچائی کو قبول کرنے کا ہوتا ہے پھر میک اپ برا لگنے لگتا ہے، پھر ملمہ سازی سے گھن آنے لگتی، پھر وہ چیزیں جو صرف دعووں میں رہتی ہیں وہ بری لگنے لگتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، پیغام حق سناتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دیتے جو صاف ستھری ہے، جو کھری ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز
کبھی بھی دین کی آپ کے سامنے نہیں آئے گی جس کی آپ کو وضاحت تلاش کرنی پڑے. کیوں پھر ہم باہر جاتے ہیں؟ کیوں وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو درست نہیں؟ آپ کو سیاستہ میں روایت ملے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ایک شوق ہوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کریں اسے لکھا کروں. ایک کاغذ قلم میں لے لیتا اور حضور کی مجلس مبارکہ میں حاضر ہوتا. کریم کے لبھائے مبارکہ سے وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جو کچھ نکلتا میں اسے نوٹ کرتا. میں اسے بڑے شوق سے کونے میں بیٹھ کے میں لکھتا، ہر بات میں نوٹ کرتا. فرماتے ایک دن ایک صحابی نے مجھ سے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی حدود اللہ کے قائم نہ کرنے پر کسی پر غصہ بھی فرماتے ہیں، اور کبھی حضور کسی صحابی سے بڑے راضی ہوتے ہیں تو اس کے تعلق سے بات کر رہے اور تو سارا کچھ لکھ لیتا ہے. تو اس طرح کیا کر، جو جمعے کا مخصوص خطاب ہو، اس میں سب کے لیے اجتماعی طور پر سرکار نصیحت فرمائے، اسے لکھا کر. یا عیدین میں جب حضور کچھ بیان کریں تو لکھا کر. یا اس طرح کیا کر کہ جب جہاد کی بابت حضور ترغیب اور ترہیب فرما رہے ہوں تب لکھا کر. یہ ہر بات نہ لکھا کر. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کی بات چونکہ عقلاً بڑی خوب تھی تو میں نے تسلیم کر لی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں لطف تو مجھے تب آیا جب چند دن میں کاغذ قلم کے بغیر گیا تو کریم نے نظر فرمائی. حضور اپنی مجلس مبارکہ میں بیٹھنے والے ہر شخص کے بارے میں جانتے ہیں، بیٹھتا کہاں ہے، آتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. حضور نے مجھے طلب فرمایا، حاضر بارگاہ ہوا، فرمایا عبداللہ لکھا کرتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ کہتے ہیں پہلے تو یہی میرے لیے بڑا قابل رشک تھا کہ کریم کو پتہ ہے میں محفل میں آ کے لکھتا تھا. تو حضور نے فرمایا لکھتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے میری رہنمائی کی، مجھے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ وہ جو مخصوص خطبات ہیں ان کی باتیں لکھوں گا، ہر بات نہیں لکھوں گا. قربان جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں جلووں میں عجیب روشنی دیکھی. حضور فرمانے لگے تو لکھا کر، لکھا کر، لکھا کر. 3 دفعہ فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر، تو لکھا کر. اور پھر حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں جلال میں بات کروں یا جمال میں بات کروں، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے. تو لکھ، کھل کے لکھ. جب ہم عادی ہو جاتے ہیں نا سچ کے، جب ہم عادی ہو جاتے ہیں سچ کے، دیانت کے، پھر ہمارا ضمیر بڑی بڑی گواہیاں دیتا ہے. ہم فوراً اسے مانیں یا کچھ عرصے کے بعد مانیں، کسی کی حیات ظاہری میں مانیں یا کسی کے جانے کے بعد مانیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہماری طبیعت گواہی دیتی. اپنی زندگی میں یہ پہلو جو سیرت کا ہے، یہ خوبصورت پہلو، سچی بات کرنا، دیانتداری. اعلیٰ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر حدیث نقل کی، خیر حدیث اور بھی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا سچ بولو گے نا تو نجات ملے گی. سچ بولنے والے بچ جاتے ہیں. سچ بولنے والے، الصدق ینجی کے لفظ ہیں حدیث میں، تو سچ بول، اللہ تجھے نجات دے گا. اور فرمایا جھوٹ نہ بولنا، والکذب یہلک، یہ جو جھوٹ ہے نا یہ تجھے ہلاک کر دے گا. جھوٹ تجھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی، یہ پیر مرید ہیں. حضرت حبیب اجمی ان کی بارگاہ میں، اور یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں 1100 سال پہلے کی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیری مریدی آج شروع ہوئی ہے. یہ داتا صاحب نے لکھی ہے بات، اور داتا صاحب کے وصال کو 1000 سال ہونے کو ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے، سیاسی لوگ نا پسند نہیں کرتے کہ کوئی عالم سیاست کی بات کرے، اجارہ داری کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے کبھی کوئی شخص کہہ دینا کہ آپ کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہ میں تو آیا تھا سننے قرآن و حدیث اور آپ نے سیاسی تبصرہ شروع کر دیا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کو آپ منع کر دیں کہ وہ دین کی بات نہ، مذہب کی، سیاست کی بات نہ کریں. تو اس طرح کریں، پھر سیاستدانوں کو بھی منع کریں آج کے بعد وہ دین کی بات نہ کریں. وہ تو جب دی جاتا ہے، آتا جاتا بھی کچھ نہیں، تو فوری طور پہ وہ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر فٹافٹ بڑا جملہ بولتے ہیں کہ مولوی پیر کو ٹھیکیدار ہے، میں بھی کروں گا. تو بھائی اگر مولوی پیر دین کے ٹھیکیدار نہیں تو آپ بھی تو پاکستان کے ٹھیکیدار نہیں نا.
یہاں رہنے والا ہر شریف شہری جو پاکستان سٹیزن ہے پاکستانی، وہ جمہوری ملک ہے، اس کا حق ہے، وہ بات کرے گا اور وہ کلام کرے گا اور آپ کو سننا ہوگی. آپ وہ سنیں گے اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے اسے آئینی اور جمہوری بنایا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فتویٰ دیتے تھے. حجاج بن یوسف ظالم آدمی تھا تو آپ اس کے خلاف بات کرتے تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے پیچھے فوجیں لگا دیں پیچھے کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لائیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی، مولا علی شیر خدا سے فیض پایا. حضرت حسن بصری کے پیچھے فوجیں لگ گئیں تو آپ نہ اپنے مرید کی خانقاہ میں آئے. خانقاہ کہتے ہیں تربیت گاہ کو. ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کا مزار ہی ہو تو وہ خانقاہ ہے. خانقاہ تربیت گاہ کو کہتے ہیں. تو خانقاہ خواجہ حسن بصری اپنے مرید کی خانقاہ پہ جہاں تربیت دیتے تھے اپنے سالکین طریقت کو، حضرت حبیب اجمی، وہاں آ گئے. تو وہ باہر بیٹھے تھے اجرے میں، تو فرمایا میرے پیچھے فوجیں لگیں. اندر تشریف لے گئے مسجد میں. کہا حبیب اجمی فوج آ رہی ہے، ذرا سنبھال لینا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب پیچھے سے فوج آ گئی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فوجیں آ گئی نا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے فوجیوں نے پوچھا کہ یہاں خواجہ حسن بصری آئے تھے. پولیس نے پوچھا، فوج نے، کہاں گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس دو رستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا، یا یہ کہہ دوں کہ واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا. کہتے میں ابھی کوئی حکمت کرنے لگا تھا کہ میرے ذہن میں حضور کا فرمان آ گیا کہ سچ بولو بچ جاؤ گے. تو میں نے کہا آج ذرا سرکار کے اس فرمان پر صدق کے دل سے عمل کرتے ہیں. کہتے انہوں نے کہا کہاں ہے خواجہ حسن بصری؟ تو میں نے کہا اندر مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں. یہی سچ تھا نا؟ داتا صاحب نے لکھا ہے اندر مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ پولیس والے اندر گئے تو باہر آ کے کہنے لگے حضور آپ سے تو امید نہیں تھی مذاق کرنے کی، اندر تو شے ہی کوئی نہیں، اندر تو کوئی چیز نہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل لذی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، اندر تو کوئی چیز نہیں. باہر آ کے کہنے لگے حضور ہم نے پوچھا خواجہ حسن بصری کہاں؟ آپ فرمانے لگے میری مسجد کے ایک کی دروازہ ہے جس سے تم گزرے، اور اسی سے تھوڑی دیر پہلے خواجہ حسن بصری گزرے، وہ اندر ہی ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو. وہ کہتے ہم دوبارہ سے گئے، واپس آ کے کہنے لگے شیخ مہربانی کریں، ہم بڑا اکرام کرتے ہیں آپ کا، خواجہ حسن بصری اندر نہیں ہے. آپ فرمانے لگے تم میرا احترام کرتے ہو، میں مدینے والے کے دین کا احترام کرتا ہوں. خواجہ حسن بصری اندر ہیں. کہتے ہیں وہ تیسری دفعہ گئے تو کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، کہیں اور ڈھونڈتے ہیں جا کے ان کو. وہ لوگ چلے گئے تو خواجہ حسن بصری بھی باہر نکلے. کہنے لگے حبیب اجمی کیا حکمت استعمال کی، کیا حکمت استعمال کی؟ تو میں نے کہا حضور حکمت نہیں استعمال کیا، آج مدینے والے کی حدیث پر عمل کیا. حضور نے فرمایا سچ بولو نجات ملے گی. کہا حضور میں نے سچ بولا ہے. رب کریم نے اپنے فضل سے آپ کے گرد پردے ڈال دیے ہیں. آپ گئے ہیں پر ان لوگوں کو آپ نظر، میں نے سچ بولا ہے، کھری بات کی. جب آپ دیانتداری کا مظاہرہ، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ وقتی طور پر مشکل ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں نا ویسے بھی تھوڑا مشکل ہے کسی کو یہ یقین دلانا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں تیرے ساتھ ہوں یا میں مخلص ہوں. یہ کام بڑا مشکل ہے. ہمارے ہاں آپ ایک دفعہ کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا، 10 دفعہ بھی کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا. آپ کو ساری زندگی کرنا ہے پھر تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. کسی ایک جگہ بھی آپ نے ہاتھ پیچھے کیا تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. اسی وقت آپ کو ہر وقت ٹھیک رہنا پڑتا ہے، ہر وقت. اور رائے کا اختلاف جہاں آپ نے کر لیا وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہ سارا گھر کے اندر سے لے کر باہر تک، اسٹیٹ تک یہی ماحول ہے کہ آپ رائے کا اختلاف نہیں کر سکتے، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے. عام دام برسر مطلب آپ جب سچ بولتے ہیں تو وقتی طور پر نا مشکلات ہوتی ہیں. اس کی نظیر بھی ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تبوک میں نا حضور کے پیچھے نہیں جا سکا تھا، سستی ہو گئی. کچھ اکثر آج کل تو خیر ہمارے بہت سارے اعمال میں کمزوری کی وجہ ہماری سستی ہے. کچھ کام ہم کہتے ہیں کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، وہ شروع ہوتے ہی نہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب تبوک پہ تشریف لے گئے تو میرے پاس گھوڑے تیار تھے، اونٹنیاں بڑی تیز تھی، مال و اسباب تھا. میں نے کہا کل جاؤں گا اور میں مل جاؤں گا حضور کے پیچھے.
کل جانا تھا سستی ہو گئی، چلو میں کل چلا جاؤں گا، پھر وہ والی کل آئی یعنی پرسوں آئی تو میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، لیٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور واپس آ گئے۔ میرے بھائی غور کرنا، یہ بخاری ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد شریف میں حضور تشریف فرمائے، کچھ منافقین جو نہیں گئے تھے وہ سامنے آ کے بہانے کرنے لگے۔ کسی نے کہا میری بچی بیمار تھی، کسی نے کہا میرے کھیت میں مشکل تھی، کسی نے کچھ کہا۔ جس نے بھی جھوٹ بولا، بہانہ کیا، حضور تو سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن کریم نے نا خاموشی اختیار کر لی۔ فرماتے ہیں میں نے بھی مسجد میں قدم رکھتے ایک دفعہ سوچا، سچے لوگ تھے نا، سچ بولتے تھے، میں نے سوچا کوئی بہانہ کر دوں، لیکن حضور کے غلاموں کیا بتاؤں، جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو میرے اندر سے آواز اٹھی، کعب کس کے سامنے جھوٹ بولو گے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جنہیں رب کریم نے کنجیاں دی ہیں غیب کی، ان کے سامنے۔ کہتے میں جا کے کھڑا ہوا تو حضور مسکرا رہے تھے، لبہائے مبارکہ پہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ کہتے میں خاموش ہو گیا۔ دوبارہ فرمایا کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے بڑے درد سے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بولیا چولیا معاف کری، سستی کر بیٹھا حضور، غلطی ہو گئی۔ وہ جنہوں نے بہانے کیے تھے، جھوٹ بولے تھے، وہ تو چلے گئے بات کر کے، میں نے سچ بولا۔ تو کریم نے فرمایا کوئی اس سے بات نہ کرے۔ مجھے حکم ہوا کہ بیوی کو میکے بھیج دو، میں نے عرض کی حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، بس میکے بھیج دو۔ کہتے ہیں سب لوگوں کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، میں مسجد میں آتا، یہ بخاری ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے بولا سچ تھا، حضور کا چہرہ دیکھتا تو سرکار چہرہ انور پھیر لیتے، اور مجھے پتا تھا کہ جب میری توجہ کسی اور طرف ہوتی تو حضور مجھے دیکھتے۔ اب مجھے کہہ لینے دو نا کہ ہمارے بزرگ حدیثیں پڑھ کے شعر لکھتے تھے، اب مجھے کہو نا، کہنے دو نا کہ صوفیہ کرام حدیث دیکھتے تھے تو شعر لکھتے تھے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، حد کر دی۔ مفا کا سبق پڑھایا تو حد کر دی، کہنے لگے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا بوے یار نے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، غلام فریدا بوے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا۔ ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں خواجہ غلام فرید، کہتے ہیں تیرے ذمے نہیں میں آپ لائیے، سوڑیوں کو ضروری نہیں تو نظر کرے، میں نے خود لگائی ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تیرا غلام، اپنے شیخ کو کہتے ہیں تیرے ذمے نہیں میں آپ لائی۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ تکلیف مجھے اس دن ہوئی جس دن میں مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک غیر مسلم بادشاہ کا خط آیا۔ اس نے خط میں لکھا کعب تم گھوڑے اور تلوار کے آدمی ہو، میدان کے آدمی ہو، سنا ہے حضور ناراض ہو گئے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا عہدہ دے دیں گے۔ کہتے ہیں اس دن میں تڑپ گیا، میں نے وہ خط پھاڑ کے جلتے ہوئے تندور میں پھینکا اور میں رو پڑا۔ میں نے کہا اے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں پر میں تیرے نبی کا غدار تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ میں حضور سے وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ ماتے 50 دن بیت گئے لیکن مزہ آ گیا۔ میری توبہ کے بارے میں رب کریم نے پھر سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا تھا کہ سچ بول کے شاید میں تکلیف میں آ گیا ہوں، لیکن دیکھو پھر میرے سچ کا نتیجہ یہ ہے کہ توبہ بڑے لوگوں نے کی ہے، پر میں نے سچ بولا تھا تو اب میری توبہ کا حال یہ ہے کہ قیامت تک میری توبہ کی تلاوت کی جائے گی، میری توبہ تلاوت کی جائے گی۔ یہ میرے سچ کا اللہ نے مجھے انعام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑا سونا کر کے اپنا کردار و عمل نکھرا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دین واضح ہے، کسی جگہ کوئی ابہام نہیں، کسی جگہ کوئی ابہام نہیں۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم چونکہ کسی چیز کو پہاڑ سمجھ کے قریب جاتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ کوشش میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ تھا زور کے بعد، تو میں دوپہر میں عرض کر رہا تھا کہ
کچھ بزرگ کہتے ہیں بڑے ہو گئے اب قرآن کیسے سیکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تو 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا نا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بزرگی میں آئے لیکن انہوں نے دین سیکھا، تو سیکھ سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ کوشش نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے۔ تو عزیز بھائی، بالخصوص نوجوان، یہ ضرور بہت سارا وقت ہم نے آگے بتانا ہوتا ہے، اپنی زندگی سچائی والی، دیانت والی۔ نبی پاک ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے نا، تو کفار مکہ نے ایک سیاسی تدبیر کی۔ انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک ہی قبیلے کا کوئی شخص آ گیا نا حضور کو شہید کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ بنو ہاشم کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، جتنے قبیلے مکے میں ہیں نا، سب کا ایک ایک شخص بلاؤ، تاکہ سب اکٹھے ہو کے معاذ اللہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا شاید مقابلہ کرنا۔ اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ لیکن ایک انوکھی بات عرض کروں، ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کریم محبوب کے تذکروں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ گھیراؤ کر رہے ہیں، حضور کو شہید کرنے آ رہے ہیں، اور کریم محبوب اپنے بستر پہ نا مولا علی کو لٹا رہے ہیں، حضرت مولا علی کو لٹا رہے ہیں، مولا علی کو لٹا رہے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کو لٹاتے وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرمائے علی تم یہاں سو جاؤ اور صبح نا لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، لوگوں کی۔ تو سیرت نگار کہتے ہیں یہ امانتیں انہی لوگوں کی تھی جو تلواریں لے کے باہر دروازے پہ کھڑے تھے، وہ گویا شہید کرنے آئے ہیں اور حضور کو ان کی امانتوں کا خیال۔ اور ان میں سے بھی کسی نے پوچھا کہ سنا تیرے بھی امانت پڑی ہوئی تھی، لے لیے؟ تو اخنس بن شریک کہنے لگے چپ کر، پتہ تجھے بھی ہے پتہ مجھے بھی ہے، مخالفت جتنی مرضی کریں پر یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ شہید ہو بھی گئے تو ہمارا پیسہ ایک بھی نہیں ضائع ہوگا، امانتیں واپس آئیں گی۔ جب ہم دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم سچ بولتے ہیں، ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں میں حسن آتا ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی آتی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کچھ کہوں۔ میں بڑی دیر سے ایک بات عرض کرتا ہوں احباب سے، کیونکہ میری بڑی ایک چھوٹی سی مختصر سی حیثیت ہے۔ وہ بڑے آدمی تھے، بڑے لوگوں کے بارے میں بڑے لوگ ہی زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں شروع سے ایک بات جانتا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے بڑے پہلو ہوتے ہیں۔ تو حضرت کی زندگی کے بھی کچھ انفرادی پہلو ہیں۔ ہر آدمی جو اینک لگاتا ہے اس اینک سے وہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ سیاسی قد کاٹ کے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کا معاشرے کے اندر ان کے فکر کی یا ان کے مزاج کی جڑیں کیسی تھیں۔ جو لوگ خطابت کے انداز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بام و در سے آگاہ ہیں، وہ سمجھیں گے کہ ان کی سپیکنگ پاور کی پوزیشن کیا تھی۔ جو لوگ فلسفے کو، منطق کو، صرف کو، نحو کو جانتے ہیں، وہ جانیں گے کہ ان کی گرپ کتنی تھی گرامر پہ۔ ہم سادے لوگ ہیں، میں نے کسی اور اینگل سے ان کو دیکھا ہے، کسی اور اینگل سے۔ ہمارے ہاں جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ کچھ لب و لہجہ نا اس کا بدل جاتا ہے، وہ کچھ باتیں ایسی بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے نا کسی جگہ پہنچ گیا ہوں، تو اس جگہ اس سٹیج پہ بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا جو اصل حسن تھا نا، اصل سادگی کا، وفاداری کا، وہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں وہ لوگ اپنے ماں باپ کا حوالہ دیتے ہیں جن کے والدین یا کوئی شیخ ہوں، بزرگ ہوں، یا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو اماں، یا کوئی بڑا اونچا مقام رکھتی ہو۔ مجھے ان کی ایک بات بڑی عمدہ لگتی تھی کہ وہ اپنی سادی اور دیہات میں رہنے والی اماں کا ذکر بھی اسی والہانہ انداز میں کرتے تھے جس طرح کوئی حضرت رابعہ بصری کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سنیں جی، اللہ خوش رہے، آپ میری بات سنیں، آپ سنیں جی، اللہ جزا دے۔ اللہ، آپ نے میرے آنے پہ بڑے ڈھیر سارے نعرے لگائے اور بڑے شاندار لگائے اور بڑے خوب لگائے اور دل سے لگائے۔ اب تو آپ میری بات سنیں نا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیں ذرا، تو ہم جو عام لوگ ہیں ہمیں ان کی زندگی سے وہ چیزیں ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ لگاؤ، اور وہ سادی مثالیں، یعنی آپ اپنے ماں باپ سے وہ چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی یونیورسٹی ہوتے ہیں، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے لالا جی نے یہ کہا، میری اماں نے یہ کہا۔ تو آپ اس پہلو کو بھی، ان کے اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں گھر کے اندر وقت گزارنے کا اور اپنے
اہل خانہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کا، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کرنے کا، اور سادگی میں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا جو ان کا ایک انفرادی انداز ہے، اس کو ضرور سمجھیں۔ ان کی زندگی بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے، لیکن ان پہ لکھا جائے گا، ان پہ کام کیا جائے گا، ریسرچ ہوگی، تحقیق ہوگی، لیکن کوئی شخص بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا کہ وہ شخص تھا کہ جو اجالوں جیسی ستاروں جیسی روشنی رکھنے کے باوجود بھی اپنے گاؤں کی سڑکوں کا بھی خیال رکھتا تھا اور اپنے پرانے دوستوں کی باتوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ یہ انسان کا بنیادی وصف ہوتا ہے کہ وہ حالات کے ساتھ گزارا ضرور کرے، آگے ضرور جائے، مشقت ضرور کرے، لیکن وہ پلٹ کر ضرور دیکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی وہ حدیث کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو یہ والا خاص خوبصورتی کا انداز، ایک شخص مجھے وہاں ایک دفعہ مل گیا، وہ کہیں ان کے علاقے میں ریڑھی لگایا کرتا تھا، تو کچھ عرصہ اس نے لگائی نہیں۔ ریڑھی والے آدمی کے ساتھ انسان زیادہ ربط نہیں رکھتا، پیروں کے ساتھ بھی لمبی چوڑی فوجیں ہوتی ہیں، ریڑھی والے تو ویسے ہی نظر نہیں آتے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اسی چکر میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں ریڑھی والے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا تھا، اور پرانی بات بتاتا ہے، تحریکی کام شروع کرنے سے پہلے کی بات، تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو مجھے حضرت شیخ نے پوچھا کہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا حضرت جی بس وہ گھاٹا پڑ گیا تھا، خسارہ ہو گیا تھا تو چھوڑ دیا تھا۔ تو مجھے کسی زمانے میں انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 نکال کے دیا۔ اور اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں، سطحی نیچے آ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کا پھر زمین والوں سے رشتہ قائم رہتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ والا رویہ ان کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز پر انوار پہ اپنی رحمت فرمائے اور خاص کرم نوازیاں ان کے شامل حال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی اور دیانتداری والی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ہوگا انشاءاللہ، از قاضی صاحب کی بلا دعا فرمائیں گے۔ ہم پکے مسافر ہیں تو سفر میں رہتے ہیں، آنا جانا ہی لگا رہتا ہے۔ اللہ جزائے سے تو سب دیں گے نا جی، قبلہ تشریف فرمائیں نا ہمارے بزرگ۔ رکیں جی ذرا، بچوں کو قرآن اور یہ مسجد میں اونچا نہیں بولنا چاہیے، یہ درست نہیں ہوتا۔ رکیں ذرا، بچوں کو قرآن مجید دینے، وہ جیسے یہ اعلان کرتے ہیں میزبان محفل، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر سلام پڑھتے ہیں۔ بتائیں جی کس کو قرآن شریف دینا ہے؟ مجھے بتائیں نام، حضرت صاحب نام ہیں؟ 804 نمبر ہے، حضرت صاحب اعلان 804 نمبر۔ سات سو اٹھاسی نمبر 788 نمبر قرآن پاک کو تو پڑھی جا 788 نمبر 10 قرآن پاک عرفان القرآن ترجمہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا اور کنز الامان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جی 788 نمبر 788 نمبر حضور دے دو، حضور ہے دے دو، تو کوئی نہیں آ رہا۔ 712 نمبر 712 نمبر جی جی 712 نمبر جی 794 نمبر